وہ سامنے بیٹھی ہوئی نمل کے پاس آ گیا، اس کے چہرے پہ پسینے سے چپکے ہوئے بالوں کو سائڈ پہ کرنے لگا۔ نمل کو اس کے ہاتھوں کا لمس بھی زہر لگ رہا تھا۔ خبردار، جو تم نے مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، مجھے واپس سلیمان کے پاس جانا ہے، چھوڑو مجھے۔ وہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اسے بہت بری طرح سے باندھا گیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی تو نہ جانے کتنے آنسو اس کی گالوں پہ آ گئے۔ ارے تم تو رونے لگی ہو۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا، جہاں سے ان گنت آنسو بہے جا رہے تھے۔ چلو ٹھیک ہے، رونا بند کرو، یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو کھولنے لگا۔ مجھے کھولو، مجھے واپس سلیمان کے پاس جانا ہے۔ ارے ایسے کیسے سلیمان کے پاس جانے دوں؟ تمہیں پتہ ہے میں نے تمہیں کیوں اپنی زندگی میں شامل کیا ہے؟ میں تمہیں یہاں پہ کیوں لے کے آیا ہوں؟ کیونکہ مجھے تمہارے ساتھ اچھے لمحات گزارنے ہیں، اچھا وقت گزارنا ہے۔ تم نے کیا بولا تھا کہ میں تم پہ غلط نظر رکھتا ہوں، تو اب یہ چیز میں ثابت کر دوں گا۔ بہت جلد تمہارے شوہر کو بھی یقین آ جائے گا۔ تم نے میرے ساتھ وقت گزارا تھا، وہ تصاویر جھوٹی نہیں تھی، بلکہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور وہ اسے رسیوں سے آزاد کرتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھنے لگا۔ مجھ سے پنگا لے کے تمہارے گھر والوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے، اب دیکھنا انہیں کبھی مجھ پہ شک نہیں ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اسے کھینچ کے کمرے کی طرف لے کے چلا گیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی رہی۔ یاسر صاحب کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر ان کے بارے میں کچھ بھی ٹھیک سے نہیں بتا رہے تھے۔ انہیں بہت شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا تھا۔ فرقان صاحب پریشانی کے عالم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ کہنے لگا، بابا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا چاچو جان کو۔ مہناز سے میں کبھی ایسی امید نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایسی گھٹیا بات کرے گی۔ اچھا بابا جان، آپ پریشان مت ہوں، ہمیں ان کے بارے میں پتہ کروانے کی کوشش کرنی ہے، پلیز۔ ابھی لوگ باتیں ہی لگے ہوئے تھے جب وہاں پہ روحان آ گیا۔ کہنے لگا، کیا ہوا ہے ماموں جان کو؟ وہ روحان کو دیکھنے لگا، جس کے چہرے پہ بہت زیادہ پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ ہارٹ اٹیک ہوا ہے؟ اچھا، کیوں، کیا ہوا ہے؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ایسے پوچھ رہا تھا جیسے ان کا بہت زیادہ خیر خواہ ہو۔ وہ اس کی حرکت کی وجہ سے شاید کسی کو بھی اس پہ شک نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نمل اس کے پاس، نمل کدھر ہے؟ روحان نے ارد گرد دیکھا۔ اس نے نرمی سے پوچھا تو سلیمان کہنے لگا، پتہ نہیں، نمل کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ سلیمان کا لہجہ ابھی بھی سخت تھا، مگر وہ مقابل کھڑے ہوئے روحان پہ اس وقت شک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کیا پتہ نمل کہیں سے خود چلی گئی ہو۔ روحان کی بات سن کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ سلیمان کہنے لگا، تم اتنے یقین سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ نمل خود کہیں گئی ہے؟ کیونکہ مجھے ایسے لگتا ہے وہ واقعی میں مجھ میں انٹرسٹڈ تھی۔ ہم نے بہت اچھا وقت ساتھ گزارا۔ بے شک اس بات سے میں مکر بھی گیا تھا، تو اس کی وجہ سے میں نہیں چاہتا تھا اس کا گھر خراب ہو۔ وہ شاید تمہارے ساتھ خوش رہنے لگی تھی، لیکن مجھے نہیں پتا تھا اس کے باوجود بھی وہ اتنا بڑا قدم اٹھائے گی۔ سلیمان خاموش ہو گیا تھا۔ وہ مقابل کھڑے ہوئے روحان کی کسی بات کا جواب نہیں دینا چاہتا تھا۔ ہر جگہ اسے تلاش کروانے کی کوشش کی، مگر اس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ اچانک یاسر صاحب کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اور ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد تو گویا گھر میں قیامت کا سما تھا۔ سب لوگ بہت زیادہ پریشان تھے۔ نمل کی مما نے رو رو کے ویسے اپنی حالت بری بنائی ہوئی تھی۔ کہنے لگی، ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا ایسا کچھ بھی ہو جائے گا۔ پتہ نہیں نمل کہاں چلی گئی، بہت معصوم بچی تھی، مگر شاید خود ہی کہیں گئی ہوگی۔ اس کے بابا بھی کافی زیادہ پریشان تھے۔ 1 مہینہ گزر چکا تھا
نمل کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں چلا اور مہناز کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھی، جبکہ نمل کی ماما بالکل خاموش تھی۔ وہ کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ آخر وہ لمحہ بھی آ گیا جب مہناز روحان کے ساتھ رخصت ہو کے اس کے گھر آ گئی تھی۔ پورے کمرے کو بہت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا، مگر وہ بہت زیادہ الجھی ہوئی لگ رہی تھی۔ بار بار روحان کے منہ سے نمل کا نام سننا جیسے نمل کی وجہ سے بہت زیادہ ہو ڈر بھی لگنے لگا تھا کہ اگر واقعی میں روحان نے نمل کے ساتھ وہ لمحات گزارے ہوئے واقعی میں وہ نمل کو پسند کرتا ہوا تو کہیں نمل کے اسی کے پاس نہ ہو۔ جیسے ہی روحان کمرے میں داخل ہوا تو اس کے پاس آ گئی۔ روحان، مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ روحان مسکراتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ بولو، کیا بات کرنی ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آپ نمل کے بارے میں جانتے ہیں کیا؟ اس کی بات سن کے روحان تھوڑا گھبرا گیا، مگر اگلے ہی لمحے وہ سنبھلتا ہوا بولا، پاگل ہو گئی ہو؟ اگر مجھے نمل کے بارے میں پتہ ہوتا تو کیا میں نے نہیں بتانا تھا؟ میں تو تم سے، مہناز سے محبت کرتا ہوں، بہت زیادہ۔ وہ مہناز کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بول رہا تھا۔ مہناز جیسے ہی اس کے قریب ہوئی تو وہ 2 قدم کا فاصلہ اس کے ساتھ بنا گیا تھا۔ وہ بھلا مہناز کے پاس کیوں جاتا؟ اس کی تمام خواہشات تو کہیں اور سے پوری ہو رہی تھی۔ مہناز کے قریب جاتا اسے اپنے لمس سے آشناس کروانے لگا۔ مہناز جب خود سے اس کے قریب ہونے لگی تو وہ اسے ادھورا چھوڑتا کمرے سے باہر چلا گیا۔ مہناز بہت زیادہ الجھ کے رہ گئی تھی۔ بیٹا، تم نے اپنی کیا حالت بنائی ہوئی ہے؟ نصرت بیگم نے جب سلیمان کو دیکھا تو وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ سگریٹ پیے جا رہا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑے ہوئے تھے۔ اس نے اپنی مما کو دیکھا تو آہستگی سے ان کے پاس آ گیا، ان کی گود میں اپنا سر رکھتا ہوا اپنی آنکھیں بند کر گیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے، میں اس سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی اسے بھول نہیں پا رہا۔ نصرت بیگم کی گود میں اپنا سر رکھ لیا اور اپنی آنکھیں بند کر دی تھی۔ مما، مجھے اس کی بہت زیادہ یاد آتی ہے۔ مما، وہ ایسے کیسے مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے؟ مجھے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے کوئی اسے مجھ سے چھین نہ لے۔ بیٹا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کے بالوں میں دھیرے دھیرے انگلیاں چلا رہی تھی۔ وہ اپنے بیٹے کی حالت دیکھتی کہ اب انہیں بھی بہت زیادہ ٹینشن لگی ہوئی تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ وہ بس جلد از جلد اسے مل جائے، کیونکہ وہ دن بدن بہت زیادہ کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی بہت عجیب حالت ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈنے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اسے کہیں مل نہیں رہی تھی۔ کیسا محسوس کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے، میں اپنی گولڈن نائف چھوڑ کے یہاں تمہارے پاس آیا ہوں۔ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کا چہرہ اوپر کیا۔ تمہیں پتہ ہے، مرد جب کسی عورت کو اپنی ضد بنا لیتا ہے تو وہ اسے کسی قیمت پہ نہیں بخشتا، وہ سب کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے، میری جان جس طرح اسے دیکھنے لگی، اس کے چہرے پہ کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ وہ خاموشی سے اسے دیکھی جا رہی تھی۔ آنکھیں اس کی پتھرائی ہوئی تھی، جتنی وہ تکلیف برداشت کر چکی تھی۔ اس کے بعد تو اسے بس اپنا آخری سہارا موت ہی نظر آتی تھی۔ کاش وہ مر جائے، ہر لمحہ بس وہ اپنی موت کی دعائیں مانگتی تھی۔ ارے یہ کیا؟ کھانا ویسے ہی پڑا ہوا ہے، تم نے کھایا نہیں ہے کیا؟ وہ نوالا بنا کے اس کے منہ کے قریب لے گیا، مگر اس نے کھایا نہیں تھا۔ وہ بہت زیادہ کمزور ہوتی جا رہی تھی۔ دیکھو تو صحیح، تمہارے چہرے کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے۔ روحان ہنستے ہوئے اس کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کے اپنے قریب کر گیا۔ وہ روحان کو نفرت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی تھی۔ اس کے ہونٹ بالکل خشک تھے،
آنکھیں بالکل مرجھائی ہوئی تھیں، چہرہ بھی مرجھایا ہوا تھا۔ یہ کیا؟ تم نے ڈریس بھی نہیں چینج کیا ابھی تک؟ انہی کپڑوں میں بیٹھی ہوئی ہو؟ میں تمہارے لیے خوبصورت خوبصورت ڈریس لے کے آیا ہوں۔ وہ دیوانگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، تمہارا سلیمان پاگل ہو رہا ہے تمہیں ڈھونڈ ڈھونڈ کے۔ تمہیں پتہ ہے اس کی کیا حالت ہوئی پڑی ہے؟ رکو تمہیں دکھاتا ہوں۔ وہ اسے ایک ویڈیو دکھانے لگا جس میں وہ راکنگ چیئر پہ بیٹھا بس سگریٹ پیے جا رہا تھا، اور جیسے ہی اس نے سلیمان کو دیکھا تو اس کے وجود میں حرکت ہوئی تھی۔ سلیمان، سلیمان! وہ روتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑنے لگی، جب ایک دم سے وہ پیچھے کر گیا تھا۔ ارے اتنی زیادہ تڑپ! یہ تو جب تمہیں دیکھے گا، تمہاری حالت کو دیکھے گا کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے، تو وہ تمہیں ایک لمحے میں اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ وہ کمینگی سے ہنستے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں میں بس آنسو بہے جا رہے تھے، اس کی گالوں پہ آنسوؤں کے نشان بنے ہوئے تھے۔ کوئی تم پہلی لڑکی تو نہیں ہو جس کے ساتھ میں نے ایسا کیا ہے، بس تم تو میری ضد بن گئی تھی اور اپنے پاس ہی رکھ لیا ہے۔ روحان کو ٹھکرانے کی جو کوشش کرتی ہے نا، روحان اسے کسی قابل نہیں چھوڑتا۔ بہت حسین ہو، میرے پاس دولت، دنیا کی ہر چیز ہے، گھمنڈی ہونا تو بنتا ہے۔ وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے چہرے پہ آئے ہوئے بالوں کو پیچھے کرنے لگا، اور جیسے جیسے اپنے وجود پہ محسوس کرتی تھی، اسے ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے اسے جھلستی ہوئی آگ میں دھکیل دیا ہو۔ مما، میں کچھ سال کے لیے امریکہ جانا چاہتی ہوں۔ سلیمان کی بات سن کے حیرت سے سب نے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے؟ تم کیوں امریکہ جانا چاہتے ہو سب کچھ چھوڑ کے؟ سلیمان، میں بھی اپنی بیٹی کے بارے میں، میری بیٹی کے بارے میں پتہ نہیں چلا۔ آج بھی نمل کی مما نے آس بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا، اور اب تو سلیمان انہیں حوصلے دلاسے دے دے کے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی۔ کتنے مہینے گزر چکے تھے اسے سلیمان سے دور ہوئے۔ سلیمان کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ اسے تکلیف سے نکلنے کے لیے وہ کچھ لمحے کے لیے دوسرے ملک چلا جائے۔ یہاں سے وہ دور جانا چاہتا تھا۔ اس گھر میں ہر لمحہ اسے صرف نمل کی ہی یاد آتی تھی۔ اپنے ارد گرد بس وہ نمل کو ہی دیکھتا تھا۔ اسے لگتا تھا جیسے نمل اس کے پاس ہے، مگر وہ کہیں نہیں تھی۔ مہناز کمرے کی چیزیں سیٹ کر رہی تھی۔ اچانک دراز میں پڑا ہوا ایک لاکٹ اسے نظر آیا۔ وہ لاکٹ کو نکال کے دیکھنے لگی اور کسی گہری سوچ میں مگن ہو گئی۔ سلیمان کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں لاکٹ دیکھ کے وہ تھوڑا گھبرا گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ یہ لاکٹ تو نمل کا ہے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ مہناز کی بات سن کے وہ کہنے لگا، کیا مطلب؟ یہ نمل کا ہے؟ یہ میرے پاس کافی عرصے سے پڑا ہوا ہے۔ ہاں، نمل کے ساتھ جب میرا تعلق تھا تب اس نے مجھے دیا تھا، لیکن میں نے اسے واپس کر دیا۔ اس کے بعد نہیں پتا کہ میرے دراز میں کیسے آیا۔ اس کی بات سن کے مہناز کہنے لگی، تم ابھی بھی نمل سے محبت کرتے ہو؟ مہناز کی بات سن کے اس کے کندھوں سے پکڑ کے اس کا رخ اپنی طرف کیا، مسکراتے ہوئے کہنے لگا، مہناز، جتنی تم نے مجھے محبت دی ہے، جتنی تم نے مجھے اپنائیت دی ہے، اس کے بعد تمہیں ایسے لگتا ہے مجھے اس سے محبت ہو سکتی ہے؟ مجھے اس سے نہیں محبت ہو سکتی۔ مجھے صرف اور صرف مہناز تم سے محبت ہے۔ وہ مہناز کے کندھوں سے پکڑ کے اسے اپنے سینے سے لگا گیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پہ ایک عجیب سی مسکراہٹ بکھر گئی تھی، جیسے وہ خود کو نہ جانے کیا سمجھ رہا تھا، جو کسی کو بھی بڑی آسانی سے دھوکہ دے سکتا تھا۔ مہناز اس کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگی، واقعی میں مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو؟ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلانے لگا، دھیرے دھیرے اس کی گال کو سہلاتے ہوئے اپنے دہکتے ہوئے لب اس کی پیشانی پہ رکھ دیے۔
بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ 1 ہفتہ اسے یہاں پہ آئے ہوئے ہو گیا تھا، مگر امریکہ میں بھی اسے کہیں سکون نہیں مل رہا تھا۔ زیادہ وقت وہ زیادہ وقت اپنے کام میں ہی گزارتا تھا، مگر کام سے بھی جب اسے فرق نہ پڑا تو عجیب سی اس کی حالت ہونے لگ جاتی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب وہ گہری نیند سو رہا تھا، اس کی اچانک آنکھ کھلی۔ اس نے موبائل اٹھا کے دیکھا تو کال آ رہی تھی۔ اس نے موبائل کان کے ساتھ لگایا۔ SHO جو اس کا دوست بھی تھا۔ دوسری طرف سے طلال کی بات سن کے وہ حیران ہوا تھا۔ ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گیا۔ کیا تم کہہ رہے ہو؟ کیا تم نے واقعی میں سچ میں اسے دیکھا ہے؟ تم نے نمل کو ہی دیکھا تھا؟ وہ کہاں تھی؟ وہ زندہ ہے؟ بس ایک جھلک دیکھا تھا، اس کے بعد وہ چلی گئی تھی۔ ہم نے بہت زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کی، مجھے یقین ہے کہ وہ نمل ہی تھی۔ پلیز اسے ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ تم پاکستان میں نہیں ہو، تم امریکہ چلے گئے ہو۔ ہاں میں کل ہی واپس آ جاؤں گا۔ نہیں، ابھی واپس آنے کی ضرورت نہیں۔ یہ تو بہت اچھا ہے کہ شاید جس نے بھی اسے اغوا کیا ہوا ہے اسے یہ لگ رہا ہے کہ تم اب پاکستان میں نہیں ہو، اس وجہ سے اسے لے کے آگے پیچھے گھوم سکتا ہے۔ اسے یہی لگ رہا ہوگا کہ تم نے نمل کی تلاش چھوڑ دی ہے، اس وجہ سے ہمیں اسے کچھ وقت کے لیے چھوٹ دینی چاہیے تاکہ وہ اسے آگے پیچھے لے کے گھوم سکے۔ زیادہ دیر تک وہ اسے بند نہیں رکھ سکے گا، پھر جلد ہی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ بس اتنا اندازہ ہو رہا ہے کہ جس نے بھی یہ سب کچھ کیا ہے وہ آپ کی اپنی فیملی والوں میں سے ہی ہے، جو آپ کے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ SHO کی بات سن کے وہ مزید پریشان ہو گیا تھا۔ نہ جانے اسے کیا ہو رہا تھا، بار بار اس کا خیال آ رہا تھا اور روحان کی طرف ہی خیال جاتا تھا۔ مگر جب مہناز اسے بتاتی تھی کہ وہ روحان کے ساتھ خوش ہے، روحان اسے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو تب وہ یقین کر جاتا تھا۔ تم بتاؤ، تم کیا چاہتے ہو؟ کیوں تم میرے ساتھ یہ ظلم کر رہے ہو؟ میں مزید یہ تکلیف اور اذیت برداشت نہیں کر سکتی۔ آج کتنے وقت بعد وہ روحان سے مخاطب ہوئی تھی، کتنے عرصے بعد اس نے 2-3 لفظ اکٹھے ادا کیے تھے، ورنہ تو وہ کچھ بولتی بھی نہیں تھی۔ شاید ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ بولنا ہی بھول چکی ہو، وہ لوگوں سے بات کرنا بھی بھول چکی ہو۔ اتنے مہینے ہو چکے تھے، وہ یہاں کتنا عرصہ گزار چکا تھا۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اب وہ مر جائے گی۔ آج وہ تھک چکی تھی تاکہ اس شخص سے مخاطب ہوئی جب اس کی نظر میں محض ظالم درندہ ہی تھا۔ تم اتنی زیادہ حسین ہو کہ مجھے تمہارا نشہ ہوتا جا رہا ہے۔ میں نے تو یہی سوچا تھا کہ کچھ وقت تمہارے ساتھ گزاروں گا، اس کے بعد تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن اب ایسا میرا بالکل بھی ارادہ نہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم واپس جاؤ، سلیمان سے طلاق لو، اس کے بعد میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کروں گا۔ بس سلیمان سے طلاق لے کے سب کچھ چھوڑ کے تمہیں واپس میرے پاس آنا ہوگا۔ ایسے میرے پاس آنا ہے، تم نے کسی کو بتانا بھی نہیں۔ یہ سن کے تو اس کا دماغ گھوم گیا تھا۔ نہیں، میں کبھی بھی سلیمان سے طلاق نہیں لوں گی، میں آج بھی اس سے محبت کرتی ہوں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اتنا کچھ تمہارے ساتھ ہو چکا ہے، اس کے بعد سلیمان تمہیں اپنی زندگی میں قبول کرے گا؟ وہ کبھی بھی قبول نہیں کرے گا۔ وہ پہلی فرصت میں تمہیں اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ وہ ہنستے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کی بات سن کے وہ روتے ہوئے نفی میں سر ہلانے لگی۔ تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے، سلیمان سے طلاق نہیں لے سکتی۔ پھر ٹھیک ہے، ایسے ہی میرے ساتھ وقت گزارتی رہو، میں تو پرسکون ہوں، مجھے تو اس چیز کا ذرا بھی پچھتاوا نہیں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ہماری اولاد بھی ہونی چاہیے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی بات سن کے وہ سہم گئی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیا فضول باتیں کر رہے ہو تم؟ وہ روتے ہوئے بولی۔ خدا کے لیے مجھے جانے دو۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی تھی۔ میں بے بس ہوں، میں مر جاؤں گی اگر تم نے ایسے ہی مجھے رکھا۔ میں مزید یہ تکلیفیں
اور اذیتیں برداشت نہیں کر سکتی۔ وہ روتے ہوئے بولی تھی اور وہ اس کے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگاتا کہنے لگا، ارے میں تو تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، میں تو تمہیں یوں روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے مقابل کے وجود سے بھی گھن محسوس ہو رہی تھی، نفرت ہو رہی تھی، اسے خود سے دور کر دیا۔ میرے پاس آنے کی کوشش مت کرو۔ وہ بہت بری طرح سے رونے لگی تھی۔ وہ بس یہی سوچتی تھی کہ آخر اس نے زندگی میں کون سا اتنا بڑا گناہ کیا تھا جس کی اسے اتنی بڑی سزا مل رہی تھی۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور وہ مزید اس گناہ کی دلدل میں دھنسی جا رہی تھی۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں وعدہ کرتی ہوں، میں واپس لوٹ کے تمہارے پاس آ جاؤں گی، میں اسے طلاق لے کے آ جاؤں گی، پھر تم مجھ سے نکاح کرو گے نا؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ اس کی بات سن کے وہ اس بات میں سر ہلانے لگا، اس کی گال کو سہلاتے ہوئے بولا، ہاں بالکل، میں تمہارے ساتھ نکاح کروں گا، کیوں نہیں، میں نے تمہارے ساتھ نکاح کرنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ گیا تھا اور یہ لمس بھی اسے ایسے لگا تھا جیسے کسی نے اسے آگ میں ڈال دیا ہو۔ لیکن تم تو مہناز کے شوہر ہونا، اسے دیکھتے ہوئے بولی۔ ہاں، میں مہناز کا شوہر ہوں، میں مہناز کو بھی اپنے ساتھ رکھوں گا، اسے تو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وہ ہنستے ہوئے بولا تھا، ایک خاندانی بیوی بھی ہونی چاہیے، تمہیں تو میں سب سے چھپا کے رکھوں گا، اپنی قید میں، اپنی دسترس میں رکھوں گا۔ وہ اس وقت تم میری بیوی ہوگی، ابھی تو میرے لیے کچھ بھی نہیں ہو۔ وہ ہنستے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں ذرا بھی پچھتاوا نہیں تھا کہ اس نے مقابل کی زندگی کو برباد کر دیا ہے۔ جب سے وہ پاکستان واپس آیا تھا، مسلسل اسے نمل کے بارے میں انفارم کیا جا رہا تھا۔ نمل کو یہاں دیکھا، نمل کو وہاں دیکھا۔ رات کا وقت تھا، وہ کمرے میں لیپ ٹاپ پہ بیٹھا کچھ کام کرنے میں مگن تھا، جب دروازے پہ ہلکی سی دستک ہوئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ سلیمان کو لگا تھا کہ شاید اس کی مما ہوگی یا اس کے بابا ہوں گے۔ اس نے جیسے ہی نگاہیں اٹھا کے دیکھا، لیکن سامنے کھڑی ہوئی لڑکی کو دیکھ کے سلیمان کو اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس کے سامنے نمل کھڑی ہوئی ہے۔ وہ حیرت سے نمل کو دیکھے جا رہا تھا، لیپ ٹاپ کو سائیڈ پہ رکھتا ہوا۔ وہ ایک ایک قدم چلتا اس کے قریب آنے لگا۔ نمل، وہ کانپتی ہوئی آواز میں نمل کو پکارنے لگا۔ وہ اس کے قریب کھڑا ہوا تھا۔ نمل، وہ اس کے کندھوں سے پکڑ کے اسے سر سے پیروں تک دیکھنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ نمل، وہ اس کا نام پکار رہا تھا، مگر نمل کچھ بول نہیں رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں سے انگنت آنسو بہنے لگے۔ وہ سامنے کھڑے ہوئے سلیمان کو دیکھنے لگی۔ اس کے لب کپ کپا رہے تھے۔ وہ ایک دم سے نمل کو اپنے حصار میں لے گیا۔ نمل، وہ دیوانوں کی طرح اس کے چہرے پہ بوسے دینے لگا تھا۔ نمل، تم کہاں چلی گئی تھی مجھے چھوڑ کے؟ تقریباً 1.5 سال بعد نمل کو وہ اپنے سامنے دیکھ رہا تھا۔ نمل، وہ اس کے ہاتھوں کو پکڑ کے اس کی ہتھیلیوں پہ بوسے دینے لگا، مگر وہ اس سے دور ہونے لگی، نفی میں سر ہلانے لگی۔ میں آپ سے طلاق لینا چاہتی ہوں، نمل کانپتی ہوئی آواز میں بولی، اور اس کے سر پہ تو آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ تم کیا فضول باتیں کر رہی ہو؟ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ غصے میں بولا تھا، اور وہ مزید شدت سے رونے لگی تھی۔ اس کے سینے سے لگی کہنے لگی، میں آپ کے قابل نہیں رہی، میں آپ کے ساتھ نئی زندگی گزار سکتی، پلیز مجھے طلاق دے دیں۔ بہت شدت سے اسے دبوچا ہوا تھا، واضح طور پہ اس کی حالت بیان کر رہی تھی کہ وہ شخص اسے دور نہیں جانا چاہتا، مگر وہ اسے مسلسل طلاق مانگ رہی تھی۔ روحان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ اچانک اسے کھانسی آئی تو اس کے ہاتھ پہ بلڈ لگا ہوا تھا۔ وہ حیران ہوا،
کچھ دن پہلے بھی یہی اس کے ساتھ ہوا تھا۔ مہناز کہنے لگی، کیا ہوا ہے، سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس نے دیکھا اور نفی میں سر ہلانے لگا۔ پتہ نہیں کیوں 2 دن سے طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں نا؟ مہناز نے نرمی سے کہا، ابھی تو میری طبیعت یار بہت زیادہ خراب ہے، سر میں بھی بہت زیادہ پین ہو رہی ہے۔ وہ دیکھ رہی تھی اس کے فیس پہ، اس کے بازوؤں پہ عجیب طرح کے نشان بنے ہوئے تھے۔ مجھے بہت عجیب سا فیل ہو رہا ہے۔ روحان، ہمیں ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ آپ اس چیز کو اتنا ایزیلی کیوں لے رہے ہیں؟ اس کی شرٹ اتار کے اس کی کمر پہ بنے ہوئے نشانات دیکھنے لگی۔ یہ دیکھیں نا، یہ عجیب طرح کے داغ بن رہے ہیں، یہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ کوئی الرجی پہلے بھی ہوتی ہے کیا؟ روحان نے نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، پہلے بھی ایسا کبھی نہیں ہوا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کیسی فضول باتیں کر رہی ہو؟ میں تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہتا، میں تمہیں کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ وہ مکمل طور پہ اسے اپنے حصار میں جکڑے ہوئے اپنے سینے سے لگائے کھڑا ہوا تھا۔ وہ بہت بری طرح سے رونے لگی۔ پھر مجھے ایسے چھپا کے رکھیں کہ دنیا کا کوئی انسان بھی مجھے دیکھ نہ سکے۔ وہ روتے ہوئے سلیمان کے سینے میں چھپی جا رہی تھی۔ وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ وہ سلیمان کو دیکھتے ہی اس کے دل میں موجود سلیمان کی محبت، سلیمان کا عشق جاگ چکا تھا۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھے ہچکیوں کے ساتھ رونے لگی تھی۔ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر گیا۔ نمل، کیا ہو گیا ہے؟ بتاؤ مجھے، وہ محبت سے نمل سے پوچھ رہا تھا۔ وہ روحان کے بارے میں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ وہ اس وقت بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہی تھی، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ وہ نرمی سے اسے پوچھ رہا تھا، ہوا کیا ہے، تم کہاں تھی، یہ تو مجھے بتاؤ۔ مگر وہ سلیمان کو کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی، بس اس کے حصار میں بہت بری طرح سے روئی جا رہی تھی۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ اپنی آنکھوں کے سامنے اسے ہر چیز گھومتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بتاؤ نا، سلیمان نرمی سے اسے پوچھ رہا تھا۔ وہ اچانک اس کے بازوؤں کے حصار میں گر کے بے ہوش ہو گئی۔ اسے بیڈ پہ لٹایا، اس کی گال کو تھپ تھپانے لگا تھا، اس کے چہرے پہ محبت بھرا بوسہ دیا۔ ڈاکٹر اس کا چیک اپ کرنے کے بعد کچھ ٹیسٹ وغیرہ لکھ کے دیے تھے۔ ڈاکٹر بھی کافی زیادہ پریشان لگ رہے تھے۔ مہناز کو ڈاکٹر نے باہر بھیج دیا۔ جو انہوں نے روحان سے سوال پوچھے، وہ سن کے تو روحان کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ وہ گھبراتے ہوئے کہنے لگا، نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں۔ مگر ڈاکٹر کہنے لگی، آپ کو شاید وہی بیماری ہے، لیکن ٹیسٹ وغیرہ سے ہی کنفرم ہوگا، تو بہتر یہی ہے کہ اپنی وائف سے دور رہیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ وہ جانتا تھا کہ شاید ایسا ہو سکتا ہے۔ اس کا ماضی کوئی اچھا نہیں تھا۔ نمل کی ماما جیسے ہی کمرے میں آئی، نمل کو دیکھتے ہی وہ بہت بری طرح سے رونے لگی تھی۔ نمل کو اپنے سینے سے لگا لیا، دیوانوں کی طرح اس کے چہرے پہ بوسے دینے لگی۔ میری بیٹی تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ نمل کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ سب تھے مگر یاسر صاحب نہیں تھے۔ مما، بابا کہاں ہیں؟ وہ روتے ہوئے اپنے بابا کے بارے میں پوچھنے لگی تھی۔ یہ سن کے تو وہ مزید شدت سے رونے لگی۔ تمہارے بابا ہمیشہ کے لیے ہمیں چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ یہ سن کے تو نمل کی مزید حالت خراب ہو گئی۔ سلیمان کہنے لگا، پلیز آپ سب باہر چلے جائیں، کچھ دیر کے لیے اسے اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھی۔ رو رو کے اس نے اپنی بہت بری حالت بنائی ہوئی تھی۔ جب سے آئی تھی سلیمان کے سینے میں چھپی بیٹھی ہوئی تھی۔ سلیمان میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ وہ اسے پوچھتا وہ کہاں تھی۔ وہ جب سے گھر آیا تھا بہت زیادہ پریشان لگ رہا تھا۔
مہناز کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اچھا، میں نے آپ کو بولنا تھا کہ بھائی کی کال آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ نمل واپس آ گئی ہے، مگر اس نے کچھ بتایا نہیں کہ وہ کہاں تھی، اتنے عرصے کے بعد واپس آئی ہے۔ حیرت والی بات ہے۔ وہ مہناز کی طرف دیکھنے لگا۔ ہاں، اچھا، مجھ سے تم اس سے ملنے جانا چاہتی ہو؟ اس نے مہناز سے پوچھا۔ میں بھلا کیوں اس سے ملنے جاؤں گی؟ آپ کو پتہ ہے مجھے وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی۔ اس نے مجھ سے آپ کو چھیننے کی کوشش کی تھی۔ وہ روحان کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا، ویسے ہی کافی دن ہو گئے ہیں، تم اپنی ماما کی طرف چلی جاؤ، ان سے مل آتے ہیں۔ نہیں، فی الحال تو میں نہیں جانا چاہتی۔ ویسے بھی ڈاکٹر نے بولا ہے نا کہ آپ کے جو ٹیسٹ وغیرہ کیے ہیں 2 دن تک رپورٹس آ جائیں گی، تو اس کے بعد چلے جائیں گے ان کے پاس بھی۔ مہناز کی بات سن کے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ مہناز کے سونے کے بعد وہ جا کے بلکنی میں کھڑا ہو گیا۔ بار بار اس کے کانوں میں ڈاکٹر کی باتیں گونج رہی تھی۔ آپ کو ایڈز ہے اور کوئی چھوٹی بیماری نہیں۔ وہ جانتا تھا جس طرح کا اس کا ماضی تھا، یہ بیماری تو اسے ہو سکتی تھی، وہ اسے مکر نہیں سکتا تھا۔ ڈاکٹر نے کہا تھا بس کنفرم کرنے کے لیے ٹیسٹ کروائے ہیں، ورنہ آپ میں سب علامات پائی جاتی ہیں۔ جب وہ کھانستا تو اس کی بہت عجیب حالت ہو جاتی۔ وقت گزرنے لگا تھا، مہناز سے دور دور رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ بہت عجیب ہو گئی تھی۔ اسے ڈر لگ رہا تھا، وہ خوف میں مبتلا تھا۔ جب اس کی رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر نے بتایا کہ جی آپ کو وہی بیماری ہے، اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا، مگر اس نے مہناز کو اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا۔ مہناز کی بھرپور ضد پہ وہ اس کے گھر آ گیا، مگر بالکل خاموش تھا۔ اس نے جب دیکھا نمل کچن کی طرف جا رہی ہے تو وہ جلدی سے اس کے پیچھے گیا۔ نمل نے جیسے ہی اپنے سامنے کھڑے ہوئے روحان کو دیکھا تو وہ چلانے ہی لگی تھی۔ جب روحان اس کے پاس آیا اور کہنے لگا، تم سلیمان سے طلاق مت لو، بلکہ سلیمان کے ساتھ ہی رہو، یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلا گیا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے کتنی دھمکیاں لگائی تھی، اگر وہ سلیمان سے طلاق نہیں لے گی تو وہ کیا کچھ کر جائے گا، اور وہ چاہتی تھی کہ وہ روحان کے بارے میں سب کو بتا دے، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ وہیں نیچے زمین پہ بیٹھی بہت بری طرح سے رونے لگی۔ جب سلیمان کچن میں آیا، نمل کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم کیوں رو رہی ہو؟ سلیمان نے اسے کندھوں سے پکڑ کے اٹھایا۔ اچانک سے وہ کھانسی کرنے لگی، اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپا گئی۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی تھی۔ کچھ بھی نہیں ہوا، بس ویسے ہی، مجھے کمرے میں جانا ہے، یہ کہتے ہوئے وہ کمرے کی طرف بھاگی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اس نے تکیے میں منہ چھپا لیا اور بہت زور زور سے رو رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنا چہرہ ہٹایا تو اس کی ناک سے ہلکا ہلکا خون بہہ رہا تھا۔ وہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو رہی تھی۔ سلیمان اس کے پیچھے پیچھے آ گیا، کہنے لگا، کیا ہوا ہے نمل؟ بہت زیادہ پریشان ہوں، تمہاری حالت مجھے بہت زیادہ پریشان کرنے لگی ہے۔ اسے اپنے سینے سے لگاتا ہوا بولا، جیسے مجھے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے سلیمان، مجھے پتہ نہیں کیا لگ رہا ہے۔ پتہ ہے اس شخص نے میرے ساتھ بہت غلط کیا سلیمان، میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی، میرا وجود آپ کے قابل نہیں، میں ناپاک ہوں۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بول رہی تھی اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ یہ اتنا بڑا انکشاف اس نے سلیمان پہ کیا تھا، جو ایک لمحے میں سلیمان کو لگا جیسے کسی نے آسمان سے اٹھا کے اسے زمین پہ پٹک دیا ہو۔ سلیمان کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ نمل اس قدر تکلیف برداشت کر کے اس کے پاس آئی، مطلب وہ اس کی تھوڑی سے پکڑ کے اس کے چہرے کو اوپر کیا تو نمل مزید شدت سے رونے لگی۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑنے لگی تھی، وہ جیسے انہیں مل کے قریب ہونے لگا تھا۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے
اسے خود سے دور کر گئی تھی۔ میں آپ کو اپنے پاس بھی نہیں دیکھ سکتی۔ آپ پلیز میرے پاس مت آئیں، مجھے ڈر لگتا ہے، میرا ناپاک وجود ہے، اپنے پاکیزہ وجود کو مجھ سے دور رکھا کریں پلیز۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور ایک دفعہ بھی اس نے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ وہ جب سے آئی تھی۔ روحان، آپ کو کیا ہوا ہے؟ پچھلے کچھ دنوں سے آپ اتنے زیادہ پریشان کیوں ہیں؟ رات کو بھی میں اٹھتی ہوں تو آپ پریشان بیٹھے ہوتے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہوا کیا ہے۔ مہناز کی بات سن کے روحان کہنے لگا، تمہیں ایک بات بتاؤں؟ مہناز اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں جی بتائیں۔ نمل میرے پاس تھی۔ یہ سن کے مہناز کو لگا جیسے کسی نے ساتوں آسمان اس کے سر پہ گرا دیے ہوں۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا تھا۔ کیا مطلب؟ میں آپ کی بات کو سمجھی نہیں۔ نمل میرے پاس تھی اور میں نے اس کے ساتھ بہت غلط کیا۔ کیا مطلب؟ اتنے مہینے وہ آپ کے پاس تھی؟ آگے وہ کچھ مزید بول نہیں سکا۔ مہناز حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ یہ آپ کیسی فضول باتیں کر رہے ہیں؟ وہ غصے میں چلاتے ہوئے بولی تھی اور وہ خاموش ہو گیا۔ مہناز، میری بات سنو، پلیز مجھے اکیلا مت چھوڑنا۔ میں اس وقت بہت زیادہ تکلیف سے گزر رہا ہوں۔ میں بس چاہتا ہوں کہ میں اپنے مرنے سے پہلے تمہیں ہر طرح کی حقیقت بتا دوں۔ مہناز، میرا ماضی کوئی اچھا نہیں تھا۔ وہ سامنے کھڑے ہوئے روحان کی آنکھوں میں سے بہنے والے آنسوؤں کو دیکھنے لگی۔ مہناز کو اپنے کانوں پہ یقین نہیں آیا۔ نمل ہمیشہ سے سچی تھی۔ میں نے ہمیشہ اس کے ساتھ غلط کیا۔ وہ تصاویر جھوٹی تھی، ایڈیٹڈ تھی۔ کیا مطلب؟ آپ جھوٹے تھے؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگا۔ لیکن مہناز، مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ ایک دم سے اسے کھینچ کے اپنے سینے سے لگا چکا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا جب اس کی بیماری کے بارے میں پتہ چلے گا تو سب اسے اکیلا چھوڑ دیں گے، کوئی اس کے ساتھ نہیں رہے گا۔ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مہناز کو خود سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں آپ کے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتی۔ مہناز، مجھے چھوڑ کے مت جانا۔ وہ ایک دم سے اسے اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ میں اکیلا ہو جاؤں گا مہناز۔ روحان یہ کہتے ہوئے بہت شدت سے رونے لگا۔ اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگی۔ اگلے ہی لمحے اسے کھانسی ہوئی تو وہ نیچے بیٹھ گیا۔ اس کے ہاتھ پہ سارا خون لگا ہوا تھا۔ وہ نیچے فرش پہ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے پڑنے لگے تھے۔ وقت گزرنے لگا۔ نمل کی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ وہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہی تھی۔ وہ نہ جانے کتنی دفعہ اسے کہہ چکا تھا۔ اس کے منہ سے بلڈ آنا، اس کے وجود پہ بنے ہوئے عجیب طرح کے نشانات، یہ سب کچھ اسے پریشان کر رہا تھا۔ وہ اس کے پاس جانے کی کوشش کرتا تو وہ اسے اپنے پاس بھی نہیں آنے دیتی تھی، اسے اپنے قریب بھی نہیں آنے دیتی تھی۔ کہتی تھی پلیز مجھ سے دور رہیں، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ آج ویسے بھی زبردستی اسے لے کے ہاسپٹل آ گیا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا تو ڈاکٹر کافی زیادہ پریشان نظر آئی۔ اس کے ٹیسٹ وغیرہ کی رپورٹس آئیں تو ڈاکٹر کہنے لگی آپ کی وائف کو ایڈز ہے۔ اور یہ لمحہ تھا جب اسے لگا کسی نے اس کے سر پہ آسمان گرا دیا ہو۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ حیران تھا، اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ نمل کی حالت بہت خراب تھی۔ سلیمان، مجھے سمجھ نہیں آتی، میں نے زندگی میں ایسا کون سا گناہ کیا؟ مجھے اتنی بڑی سزا ملی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بولی، تمہارے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا؟ وہ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے بولا، کتنے لوگ تھے، کتنا انہیں تمہیں اپنی ہوس کا نشانہ بنایا۔ وہ نرمی سے اسے پوچھنے لگا۔ اس کی بات سن کے وہ روتے ہوئے کہنے لگی، صرف روحان، مہناز کا شوہر روحان۔ پھر ہمیشہ آپ کو کہتی تھی نا وہ غلط ہے، میں اس کے پاس تھی۔ وہ روتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا گئی۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے بالوں کو سہلانے لگا تھا۔
آپ کو پتہ ہے شاید یہ والی بیماری روحان کو بھی ہے، شاید یہ مجھے اس غلیظ انسان سے لگی ہے، اس نے مجھے کسی قابل نہیں چھوڑا، یہ دیکھیں میرے خالی ہاتھ، میرا وجود۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہی تھی۔ میں اس بیماری کے ساتھ کبھی نہیں جی پاؤں گی، لوگ مجھے کن نگاہوں سے دیکھیں گے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ اسے 2 قدم پیچھے ہو گیا۔ وہ اس کی بیوی تھی، وہ جانتا تھا وہ اس کے ساتھ کوئی بھی تعلق بنائے گا، اس کے ساتھ کسی قسم کا تعلق جوڑے گا تو یہ بیماری آٹومیٹکلی اس میں منتقل ہو جائے گی۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ الجھ کے رہ گیا تھا۔ اس نے سب سے پہلے مہناز کو کال کی۔ مہناز نے جیسے ہی کال پک کی تو دوسری طرف سے اس کی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی۔ مہناز کیا ہوا ہے؟ تم رو رہی ہو؟ بھائی پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں پلیز، مہناز روتے سسکتے ہوئے بول رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے ڈرائیور بھیجا تو وہ آ چکی تھی، مگر اس کی حالت بہت عجیب سی ہو رہی تھی۔ وہی علامات سٹارٹ میں جو نمل کی ظاہر ہو رہی تھی، وہ خود بھی محسوس کر رہی تھی، جو سب سے پہلے روحان کو سٹارٹ میں محسوس ہوتی تھی۔ وہی سب کچھ اس کے ساتھ بھی ہونے لگا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے اپنی حقیقت بتا چکی تھی۔ یہ لمحہ تھا اسے لگ رہا تھا جیسے تینوں برباد ہو چکے ہیں، گھر برباد ہو چکے ہیں۔ وہ تو اپنی بیوی سے دور رہ رہا تھا، مگر وہ پاگل ہونے لگا تھا۔ سر میں درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھی۔ نمل ایک سائیڈ پہ اپنے کمرے میں پڑی ہوئی تھی، مہناز کمرے میں، جبکہ روحان کی ایسی حالت تھی اس کے ماما بابا باہر ہوتے تھے۔ اس نے اپنے ماما بابا کو اپنی حالت کے بارے میں نہیں بتایا تھا، نہ ہی اس کا کسی کے ساتھ کوئی رابطہ تھا۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھا ہوا تھا، بہت بری طرح سے روئے جا رہا تھا۔ یا اللہ، میں بہت گنہگار ہوں، یہ تکلیف میں ہی جانتا ہوں، کتنی زندگیاں برباد ہو جائیں گی۔ یا اللہ مجھے سکون کی موت دینا، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر پا رہا۔ وہ جائے نماز پہ بیٹھا، مسلسل روئے جا رہا تھا، مگر جس قدر اس کی حالت خراب ہو رہی تھی اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ مہناز کی اور نمل کی سیم حالت تھی اور وہ کسی کو بتا بھی نہیں پا رہا تھا۔ گھر والوں کو کیا بتاتا؟ فرقان صاحب کہنے لگے، بیٹا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، مہناز اور نمل کو کیا ہو گیا ہے؟ نمل جب سے واپس آئی ہے کچھ بھی سمجھتی نہیں۔ وہ کہنے لگا، بابا جان مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، بابا جان مجھے آپ کو کچھ بتانا ہے، پلیز ریلیکس ہو کے سنیے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ چاچو جان کی طرح آپ کسی قسم کی کوئی ٹینشن لیں۔ وہ کہنے لگے، کیا مطلب؟ کیا ہوا ہے؟ بابا جان نمل اور مہناز کو ایڈس ہے۔ اور یہ سن کے وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ کیا؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ غصے میں بولے تھے۔ بابا جان یہ سب کچھ، یہ سارا گناہ روحان کا ہے، جس نے ہمارے گھر کو برباد کر کے رکھ دیا ہے بابا جان۔ وہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا تھا، جن کے چہرے پہ بے بسی نظر آ رہی تھی۔ نمل کی مما جو دروازے میں ہی کھڑی ہوئی تھی، وہی گر کے بے ہوش ہو گئی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ان کی بیٹی اتنی زیادہ تکلیفوں سے گزر رہی ہے، اور ایک روحان کی وجہ سے نمل نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا، اپنے باپ کو بھی کھو دیا۔ نمل بالکل بیڈ کے ساتھ لگ چکی تھی، اسے اٹھا بھی نہیں جاتا تھا۔ انہی دنوں مہناز کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ وہ اپنی بیماری کی تاب نہ لاتے ہوئے اگلے جہان چلی گئی۔ ایک کے بعد ایک موت نے پوری حویلی والوں کو توڑ کے رکھ دیا تھا۔ روحان کے بارے میں کوئی بھی علم نہیں تھا، کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ اس کا گھر بند پڑا ہوا تھا، کسی سے اس کا کوئی رابطہ نہ تھا، نہ ہی گھر والوں میں سے کسی نے رابطہ کرنے کی کوشش کی۔ فرقان صاحب تو مکمل طور پہ ٹوٹ چکے تھے، جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی کو، اپنی بھابھی کو، اپنی بیٹی کو مرتے ہوئے دیکھا۔
سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ تباہ ہو گیا۔ ایک شخص کے گناہوں کی سزا کس کس کو بھگتنی پڑ رہی تھی۔ رات کا وقت تھا۔ وہ نمل کو دیکھ رہا تھا۔ نمل اسے دور ہی بیٹھی ہوئی تھی، گھٹنوں کے گرد بازو لپیٹے ہوئے تھے۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ کوئی اس کے پاس تک نہیں جاتا تھا۔ کھانا پینا اس کا الگ برتنوں میں تھا۔ وہ دور دور سے اسے دیکھتا۔ اس کا جی چاہتا کہ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے، دیوانوں کی طرح اسے بوسے دے، اسے پیار کرے، مگر ڈاکٹر نے سختی سے کسی قسم کی قربت سے منع کیا ہوا تھا۔ وہ اس کے قریب نہیں جا رہا تھا۔ ایک دم سے اس کے پاس گیا، اس کے ہاتھ کو پکڑ کے بوسے دینے لگا۔ کیا کر رہے ہیں؟ وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کر گئی تھی۔ نمل، میں تم سے دور نہیں رہ پا رہا نمل، مجھے کچھ ہو رہا ہے۔ نمل، میں تمہیں اپنی اتنی تکلیف میں نہیں دیکھ پا رہا، وہ روتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ نمل نے اس کے کندھے پہ اپنا سر ٹکا دیا۔ میں بہت زیادہ تکلیف میں ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے کون سا زندگی میں ایسا گناہ کیا جس کی مجھے اتنی بڑی سزا مل رہی ہے۔ وہ آہستگی سے اپنے سینے سے لگا چکا تھا۔ وہ پلیز دور رہیں، میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آپ کے ساتھ کچھ ہو۔ اس شخص نے ضد میں آ کے مجھے برباد کر دیا، مہناز کو بھی، خود کو بھی۔ نہ جانے وہ کتنی زندگیاں برباد کر چکا ہے۔ وہ بہت بری طرح سے رو رہی تھی۔ اس کی کنڈیشن بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی تھی۔ ڈاکٹر کچھ بھی ٹھیک سے جواب نہیں دے رہے تھے۔ اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا تھا۔ ہر لمحہ اس کا ہاسپٹل میں گزرتا۔ اسی دوران جو خبر اس کو ملی وہ مزید اس کے لیے جان لیوا ثابت ہوئی تھی، کیونکہ وہ پریگننٹ تھی اور بہت زیادہ پریشان ہو گئے تھے۔ وہ بار بار روتے ہوئے کہتی، میں اس اولاد کو نہیں چاہتی۔ رو رو کے اس نے ویسے اپنی بہت بری حالت بنا لی تھی، جبکہ سلیمان اس سے زیادہ پریشان تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے، کیونکہ یہ بچہ بھی تو روحان کا ہی تھا۔ وہ مزید پاگل ہونے لگی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بس وہ ہر وقت سجدے میں پڑی رہتی تھی۔ ڈاکٹر نے بولا تھا کہ ان کا علاج کرنا پڑے گا، یہ بیماری بچوں میں منتقل نہ ہو۔ ساتھ ساتھ اس کا علاج جاری تھا، مگر ہر گزرتے دن کے ساتھ وہ عجیب ہوتی جا رہی تھی۔ چند سال بعد، ادھر آؤ، کہاں بھاگ کے جا رہی ہو؟ ادھر میرے پاس آ جاؤ میرا بچہ۔ سلیمان نے لان میں کھیلنے والی مہنور کو اپنے بازوؤں میں اٹھایا تو وہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھنے لگی۔ بابا، ابھی مجھے اور کھیلنا ہے نا؟ بابا کی جان، دیکھیں تو صحیح، موسم کتنا زیادہ خراب ہے، اور نہیں کھیلنا، چلے اندر۔ نہیں بابا، مجھے کھیلنا ہے نا۔ وہ ایک ہی ضد لگا کے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ اسے دیکھنے لگا۔ بابا کی جان، کیوں اتنا بابا کو تنگ کرتی ہو؟ زبردستی بازوؤں میں اٹھا کے اسے اندر لے آیا۔ سامنے وہ کچن سے کھٹ پھٹ کی آواز آئی تھی۔ اسے لاؤنج میں پڑے صوفے پہ بٹھانے کے بعد وہ کچن میں آیا تو وہ سامنے کھڑی پکوڑے بنا رہی تھی، جو اس کی بیٹی کی بھرپور فرمائش تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے نساء کو دیکھا، جلدی سے کہنے لگی، آپ جلد بازی میں کیوں ایسا کہتے ہیں؟ آپ کی بیٹی کی جلد بازی دونوں مجھے چین نہیں لینے دیتی۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولی تو وہ مسکرا دیا۔ پکوڑے لیں، اس شخص نے اپنی آنکھوں کی نمی صاف کی تھی۔ وہ نمل کو کبھی نہیں بھول سکتا تھا۔ روحان کی عبرتناک موت ہوئی تھی اور کوئی بھول نہیں سکتا تھا۔ نمل بہت زیادہ اذیت اور تکلیف سے گزر رہی تھی۔ جب اس نے چھوٹی سی مہنور کو جنم دیا تھا، اس کے ساتھ ہی وہ اگلے جہان چلی گئی تھی، اور یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا مہنور سلیمان کی بیٹی ہے یا پھر روحان کی۔ روحان وقت تک اپنے فلیٹ میں پڑا رہا تھا، وہیں پہ اس کی موت ہو گئی۔ 4-5 مہینے بعد اس کی لاش کو وہاں سے نکالا گیا تو مکمل طور پہ گل سڑ چکی تھی۔ اسے وہاں پوچھنے والا بھی کوئی نہیں تھا۔ وہ تڑپ تڑپ کے اس کے گناہوں کی سزا ایسے ملی تھی
ایک مرد کے گناہ نہ جانے کتنے گھروں کو برباد کر دیتے ہیں۔ نمل کے مرنے کے بعد اس نے اپنی مما کو، اپنے بابا کو بھی کھو دیا۔ اس کے بعد اس کی زندگی میں نساء آئی تھی، جو کہ ایک یتیم لڑکی تھی، جس کی پہلے شادی کی گئی تھی۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اسے طلاق ہوئی تو در در کی ٹھوکریں کھانے کے بعد وہ اس تک پہنچی۔ نہ جانے کیوں اس کے بعد آفس میں جاب کرنے آئی تھی، وہاں پہ مہنور کے ساتھ وہ بہت زیادہ اٹیچ ہو گئی۔ اس نے بہت سادگی سے اسے نکاح کر لیا، اسے بہت زیادہ محبت کرتی۔ وہ سلیمان کو ایک فرشتہ سمجھتی تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ سلیمان نے زندگی میں کتنی تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ سلیمان نے کبھی اس کے بعد ماضی کے بارے میں پوچھا نہ اس نے پوچھا، بس وہ لوگ ایک نارمل زندگی گزار رہے تھے۔ مگر سلیمان کے اندر جو تکلیفیں اور اذیتیں تھیں، اسے بھولنا اس کے لیے بہت مشکل تھا۔ السلام علیکم۔ یہ کہانی آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اس کہانی میں آپ کو بتایا جا رہا ہے، یہ کہانی کسی ایک گھر، کسی ایک انسان یا کسی ایک گناہ کی نہیں ہے، یہ حقیقت کی ہے۔ جب انسان اپنی خواہشات کی غلامی میں حدود توڑتا ہے تو اس کے نتائج صرف اس تک محدود نہیں رہتے۔ ایک غلط قدم کبھی کبھار کئی زندگیاں اجاڑ دیتا ہے۔ ایڈس بھی کوئی عام بیماری نہیں، بلکہ ایک وارننگ ہے کہ زندگی میں احتیاط، وفاداری اور پاکیزگی کتنی ضروری ہے۔ یہ مرض گناہ کے راستوں سے جنم لیتا ہے، مگر اس کا دکھ بے گناہوں تک پھیل جاتا ہے۔ اگر معاشرہ اپنے اخلاقی اصولوں کو مضبوط رکھے، اگر مرد عورت ایک دوسرے کے احترام کو حرص پر غالب کر دیں، اگر جوان اپنی خواہش کو ذمہ داری کے سانچے میں ڈھالیں، تو نہ کوئی جسمانی مرض جنم لے گا، نہ روحانی تباہی ہوگی۔ خدارا گناہوں سے بچو، کیونکہ ایک لمحے کی لذت پوری زندگی کا زہر بن سکتی ہے۔ اپنے آپ سے، اپنے شریک حیات سے اور اپنے رب سے وفادار رہیں۔ ایڈس کا علاج ممکن ہے، مگر اس سے بچاؤ ہی سب سے بڑی نجات ہے۔ یہ کہانی ختم ہو گئی، مگر اس کا پیغام ہمیشہ یاد رکھو۔ گناہ ہمیشہ نقصان دیتا ہے اور پاکیزگی ہمیشہ نجات دیتی ہے۔ اور روحان نے بھی نہ جانے کتنی زندگیاں برباد کی، صرف ایک روحان نے گناہ کیا تھا، مگر نہ جانے ساتھ کتنے بے گناہوں کو اس کے گناہوں کی سزا ملی۔ اور آج کل کے نوجوانوں کے لیے، چاہے اس میں لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، جب آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو وہ گناہ ساری زندگی آپ کا پیچھا کرتا ہے، تو خود کو گناہوں سے بچائیں۔ شکریہ۔